السلام علیکم۔ اگر آج آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی آج سے بدل جائے گی۔ خدا کی قسم شاید زندگی دوبارہ ساتھ نہ دے سکے۔ آپ اس وظیفے کو نظر انداز مت کیجیے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ اگر آپ اس کا وظیفہ کریں گے ظہر کی نماز کے بعد تو اسی جگہ بیٹھ کر اللہ سے مانگنا شروع کر لیں تو اللہ رب العزت اسی وقت آپ کو اتنے پیسے جو دل کے اندر آپ کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ فوری طور پر وہ پورا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سورت کے اندر، ہر آیت کے اندر ایک راز پنہا رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے اگر اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا تہائی حصہ آپ نے پڑھ لیا۔ جتنا 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب ایک مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے پر انسان کو مل جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک سوال ہے میرا ان بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس وظیفے سے کیا ملے گا، اتنا یکدم اتنا پیسہ کیسے مل سکتا ہے؟ یہ ہے بڑی بات، حیران کن، ذہن قبول نہیں کرتا۔ لیکن آزما کر تو دیکھو، کیوں نہیں کام ہوتا ہوگا؟ کام ہر صورت میں ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر آپ سچی نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کریں تو کام آپ کا نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن مجید کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو کتنا ٹائم، کتنا وقت لگے گا؟ تھوڑا سا وقت لگے گا۔ سورہ اخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آدھا منٹ بھی نہیں لگا، اور اگر 3 بار پڑھا جائے تو شاید 1 منٹ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ۔ پورا قرآن مجید اگر پڑھنا شروع کر دیا جائے صحیح طریقے کے ساتھ تو کتنا وقت لگتا ہے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بات تو سوچو، آپ کا ذہن کیوں نہیں مطمئن؟ آپ ذہنی طور پر کیوں نہیں مانتے ان چیزوں کو؟ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ دماغ کے بالکل ایک برعکس چیز ہے۔ دماغ نہیں مانتا لیکن دل کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ دل کے اندر میرے اللہ کا گھر ہے اور اس دل کے اندر میرے نبی کی محبت ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے جتنا قرآن مجید بھیجا ہے میرے نبی کے دل کے اوپر بھیجا ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، دل کے ساتھ آپ کو ماننا پڑے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی صورت بتا رہی ہوں، بالکل تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اگر آپ نے سچی نیت کے ساتھ اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھ کر سچے دل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو یقین جانیے گا کہ اگر آپ کے دل میں ہے کہ میں نے 50 لاکھ لینا ہے، جتنے دل کے اندر آپ تصور کریں گے اللہ رب العزت آپ کو دیں گے، اور فوری طور پر دیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ ہم نے تو آزمائے ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ یہ ممکن نہیں، اس لیے ممکن نہیں کہ آپ کے دل کے اندر خلوص نہیں، سچے دل کے ساتھ آپ مانگ نہیں رہے، اللہ سے اس پر پورا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کو جس کو بھروسہ ہوتا ہے وہ کام کر جاتا ہے۔ دیکھو نا، ابو جہل آیا میرے نبی کے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر کہنے لگا کہ اے محمد بتا میری مٹھی کے اندر کیا چیز ہے۔ اس کو تو یقین تھا کہ اگر چیز مٹھی کے اندر ہو تو دوسرے کو پتہ نہیں چل سکتا، لیکن میرے نبی کے پاس اللہ کی طاقت تھی، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے ابو جہل، میں بتاؤں کہ تیری مٹھی والی خود چیز بول جائے۔ دیکھو اللہ کا کرم کمال یہ ہے، حقیقت وہ جو چیز اندر تھی وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابو جہل وہ اپنی مٹھ کو بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے تلوا ہونٹ اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کر دبایا کہ میں نے مٹھی نہیں کھولنی، لیکن اس کا ہونٹ کٹ گیا، اس کی مٹھی پھر بھی کھل گئی اور اس پتھری میں سے آواز آنے لگی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن۔ یہ ہے حقیقت اس کے اندر، جو طاقت ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر۔ پہلے نمبر پر میں اس وظیفے کی آپ کو اجازت بھی دے رہی ہوں، اجازت کے بغیر کام نہیں ہوگا۔
دوسرے نمبر پر آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ 2 شرطیں تیسرے نمبر پر ظہر کی نماز کے بعد سورت نبا، قرآن مجید کی جو آخری پارہ ہے 30واں، اس کی پہلی سورت ہے، آپ نے یہ سورت 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور نماز ظہر کے بعد، اور اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگو، لاکھ مانگو، مانگو ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، صرف یقین ہونا ضروری ہے۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ جو میں باتیں بتا رہی ہوں یہ کام کرو گے تو کام ہوگا، اللہ پر مکمل یقین ہونا